علی امام منست منم غلام علی ہزار جان گرامی فدا بنام علی علی علی۔ آج بھی دنیا میں لاکھوں لوگ ہیں جو روزانہ اسلام کی طرف حسرت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ کوئی صورت بن جائے تو ہم کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیں۔ میری بات سمجھ رہے نا؟ ہم کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیں۔ آئیے دیکھیں، ہم بتاتے ہیں کہ اسلام کیسے بزرگوں نے پھیلایا، سنتے جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ مالابار کی زمین ہے۔ مالابار کہاں پہ؟ یہ کیرلا کے پاس مالابار، پور بندر کا علاقہ ہے۔ یہاں سے اسلام آج سے 1200-1300 سال پہلے مدینہ شریف سے اسلام یہاں آیا۔ کہاں سے آیا؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بولو کہاں سے آیا؟ حضور کے شہر کے نام دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولو زور سے، کہاں سے آیا؟ مدینہ شریف سے حضور کے کچھ غلام آئے مالابار پور بندر کی زمین پر۔ جب وہاں پر آئے تو کیا لے کے آئے معلوم ہے؟ کپڑے لے کے آئے، کپڑے کا گٹھر لے کے آئے، بڑے بڑے گٹھر جمع کیے ہوئے تھے۔ تو یہاں کے ہندو برادران پہنچ گئے تو پورا سسٹم بھی ہندوستان کا بت پرستی والا تھا۔ ان لوگوں نے کہا آپ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں؟ بولے ہم لوگ حجاز سے، حرم شریف سے، مکہ شریف سے، مدینہ پاک سے آ رہے ہیں۔ بولے اچھا کیا کرنے آئے ہو؟ تو حضور کے غلاموں نے کہا ہم لوگ کپڑا بیچنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ کہا اچھا یہ بتاؤ کپڑے کی قیمت کیا ہے؟ تو سارے گٹھر میں سیمپل کے طور پہ کپڑے باہر نکلے ہوئے تھے۔ تو حضور کے شہر سے آنے والے مسلمانوں نے کہا یہ سمپل کے طور پر جو کپڑے باہر ہیں یہی کپڑے اندر ہیں، ان کی قیمت 1 روپے میٹر ہے، یہ 2 روپے یا 3 روپے مثال کے طور پر ایسی قیمتیں بڑھائیں۔ وہ ہندو برادران کے جو ہندو مذہب کے لوگ تھے ان لوگوں نے قیمتیں پوچھی۔ جب آگے بڑھے نا تو کیا دیکھا؟ ایک بڑا سا گٹھر تھا، اس میں مخمل کا کپڑا سمپل کے طور پہ لٹک رہا تھا۔ ہندو بھائیوں نے کہا کہ اے مسلمانوں یہ بتاؤ کہ اس کے اندر، بولے مخمل کا کپڑا ہے بہت قیمتی ہے، بولے اس کی قیمت کیا ہے؟ تب حضور کے شہر سے آنے والے لوگوں نے کہا یہ سب سے سستا کپڑا ہے۔ کیا کہا؟ سنیں غور سے، کیا کہا؟ سب سے سستا کپڑا ہے۔ تو یہاں کے ہندو برادران نے کہا عجیب بات ہے یار، اسے سب سے مہنگا ہونا چاہیے جسیم بھائی، اسے سب سے مہنگا ہونا چاہیے۔ آپ کہہ رہے ہیں یہ سب سے سستا کپڑا ہے۔ اب جتنے تازہ ذہن کے لوگ ہیں وہ اس جملے کو سنیں۔ حضور کے شہر سے آنے والے مسلمانوں نے کہا تھا بات یہ ہے کہ اس پورے گٹھر میں ایک بالشت کپڑا خراب ہے۔ کتنا؟ ایک بالشت کپڑا خراب ہے۔ اتنا سنا تو یہاں کے ہندوؤں نے ایک جملہ کہا جو آج بھی سونے کی قلم سے لکھا ہوا ہے۔ ہندوستان کے اس وقت کے ہندو برادران نے کہا عجیب بات ہے، کیا بولے؟ بولے ایک بالشت کپڑا خراب ہے۔ تو ہندوستان کے ہندو بزنس مین نے کہا عجیب بات ہے، اپنے عیب کو چھپا کر مال بیچنا مجھ کو آتا ہے، اپنے عیب کو بتا کر مال بیچنے کا طریقہ تمہیں کس نے سکھا دیا؟ اتنا سنا تو ان لوگوں نے کہا مجھے یہ باتیں مدینے والے آقا نے بتائی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اللہ فیضان مدینہ شریف، سبحان اللہ، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان حضور صوفی ملت۔ مجھے یہ باتیں مدینے والے آقا نے بتائی ہیں۔ جہاں وہ سونے کی قلم سے وہ جملے لکھنے جا رہے ہیں تو اس کے اوپر یہ جملہ لکھ اٹھا۔ ان لوگوں نے کہا یہ بتاؤ ان میں مدینے والے آقا کون ہیں؟ وہ رونے لگے، بولے میرے آقا تو مدینہ شریف میں۔ بولے وہ کیوں نہیں آئے کپڑا بیچنے کے لیے؟ تو ان کی آنکھ سے آنسو نکلے۔ بولے کیسی باتیں کرتے ہو، وہ تو مدینہ شریف میں انتقال کر گئے، ان کی ڈیتھ مبارک ہو چکی ہے، ان کا دیہانت ہو چکا ہے، وہ مدینہ شریف میں مٹی کی چادر اوڑھ کر کے آرام کر رہے ہیں۔ تب ہندوستان کے ہندو بھائیوں نے کہا عجیب بات ہے یار، تم ایک ایسے شخص کی باتوں کو مانتے ہو جو دنیا سے انتقال کر گیا، چلا گیا ہے؟ تو حضور کے غلاموں نے کہا ہاں اس کی باتیں مانتا ہوں، وہ دنیا سے چلا گیا ہے، تم کیا سمجھتے ہو؟ بولے یار جب وہ چلے گئے ہیں دنیا سے تو ان کا قانون بھی چلا گیا ہے، تم فراڈ کیوں نہیں کرتے، دھوکہ کیوں نہیں دیتے؟ تب حضور کے شہر سے آنے والے حضور کے غلاموں نے کہا وہ دنیا سے چلے گئے ہیں لیکن آج بھی دنیا کو ویسے ہی دیکھتے ہیں جیسے لوگ اپنی ہتھیلی کو دیکھا کرتے ہیں۔ اتنا سنا تو معلوم ہے کیا ہوا؟ معلوم ہے کیا ہوا؟ وہ لوگ جو کپڑے خریدنے کے لیے آئے تھے ان لوگوں نے یک زبان ہو کے نعرے لگائے اب یہ کپڑے کا تھان ہم بعد میں لیں گے، اسلام پہلے قبول کرنا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ الاسلام، سب سے بہتر دین اونچی بولے، سب سے بہتر دین کون سا دین؟
اب آپ نہیں، درمیان سے کوئی لگائے نعرہ اسلام زندہ باد کے نعرے لگائیں، کوئی ایسا کوئی عاشق ہے؟ ماشاءاللہ، ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دیجئے۔ اسلم بھائی بڑی پیاری محفل ہے، بڑے مبارک لوگ ہیں، کاش ہمیں اسلام سمجھنے کو آ جائے۔ صدیق اکبر سے ان کے بھائی عمر فاروق اعظم نے، دینی بھائی، پوچھا تھا، اے میرے بھائی صدیق اکبر کیا بات ہے، راتوں کو آپ نکلتے ہیں تو چپل نہیں پہنتے، راتوں کو بغیر چپل کے نکلتے ہیں؟ تو صدیق اکبر نے کیا کہا معلوم ہے؟ کہتے ہیں میں اس لیے چپل پہن کے نہیں نکلتا کہ میرے چپل کی کھٹ کھٹ کی آواز سے کسی غریب کے نیند میں خلل نہ پیدا ہو جائے۔ ہائے ہائے، سب سے بہتر دین یہی وہ دین ہے، دین اسلام ہے جو حضور کے ساتھ رہنے والوں کے کردار میں جھلکتا ہے۔ ہاں آج عالم کیا ہے، وہ ہے نا گاڑی بلٹ، اس کا سیلنسر نکال دیا اور بچے رات کے 10 بجے گئے ہوٹل بازی کر رہے ہیں، باپ عرب شریف میں ہے، بمبئی میں ہے، چنئی میں ہے، دلی میں پیسے محنت سے کما رہا ہے، بھیج رہا ہے، اور بیٹا رات میں 11 بجے ہوٹل بازی کر کے آتا ہے، اور وہ جو بلٹ لے کے آتا ہے اس کا سیلنسر نکلا ہوا ہے، وہ پورے محلے میں جس گلی سے گزرتا ہے بچے چونک کر کے اپنی ماں سے لپٹ جاتے ہیں۔ وہ سوچتے بھی نہیں ہیں کہ کسی گھر میں جو بہو ایسی بھی ہوگی جس کا میکے میں باپ بیمار ہوگا اور وہ اس کے قریب لوگ بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھ رہے ہوں گے، اور آج اس کی بیٹی اس گھر میں رو رہی ہے دلہن بن کر کے، اور بڑی مشکلوں سے اس کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کو کوئی پوچھنے والا آیا ہوگا۔ جب میری اس تعیش پرستی کی علامت سنی ہوگی، آواز سنی ہوگی، تو اس کا دل بڑا ٹوٹا ہوگا کہ میرے سینے پر تو غم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اور میری کانوں میں اس قدر یہ جو ہے بدتمیزی اور بد اخلاقی کے مظاہرے کرنے والی آوازیں داخل ہو رہی ہیں۔ ایسا نہ سکھائیں اپنے بچوں کو، نقصان ہوگا۔ مسلمانوں کے معاشرے کو بچائیں، اسلامی معاشرے کی طرف لے کے آئیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں سے بڑی محبت کی ہے، بیواؤں سے بڑی محبت کی ہے، غریبوں سے بڑی محبت کی ہے، تب اسلام وہاں سے پہنچا جہاں سے سورج نکل رہا ہے اور وہاں تک پہنچا جہاں سورج ڈوب رہا ہے۔ ہم تو اسلام کو لپیٹ کر کے دفن کرنے کے چکر میں ہیں، لیکن ذرا سوچو کہ اسلام حضور نے جو لانچ کیا ہے وہ کون سا اسلام تھا؟ پھر سے بولے ہاتھوں کو اٹھا کے، سب سے بہتر دین دین اسلام ہے۔